اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کے پہلے جمعہ کا نہایت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے وہ اسلامی بہن بھائی جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض تو لے لیتے ہیں لیکن اتارنے کا کوئی وسیلہ نہیں، تو ان کے لیے یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر ماہ رجب المرجب کے پہلے جمعہ کو آپ یہ وظیفہ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل 1 روپے کا قرض بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ جلدی ہی اتر جائے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک نہایت ہی عظمت والا دن ہے، شان والا دن ہے، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز جمعہ سے زیادہ بندگی اور عبادت والے دن میں نہ سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب، یعنی روز جمعہ عبادت و بندگی کے لیے ہر دن سے افضل دن ہے۔ زمین پر چلنے والا ہر جانور روز جمعہ سے ڈرتا ہے کیونکہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی۔ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر 2 فرشتے آنے والے لوگوں کے نام درج کرتے ہیں۔ پہلا شخص آنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے ایک اونٹ قربانی کرنے والا، اس کے بعد دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جیسے گائے قربانی کرنے والا، اور تیسرا شخص ایسا ہوتا ہے جس نے بکری کی قربانی کی ہو۔ پھر اس کے بعد آنے والا شخص ایسا ہوتا ہے جیسے مرغی اللہ کی راہ میں دی ہو۔ اس کے بعد آنے والا ایسا ہوتا ہے جس نے انڈا راہ خدا میں دیا ہو۔ جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کاغذ لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں آفتاب طلوع ہوا اور غروب ہوا وہ جمعہ کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اتنا بابرکت دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور اسی بابرکت دن میں قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور عطا کر دیتا ہے۔ عبادت کی ادائیگی کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت کی عبادت بہت جلد قبول ہوتی ہے اور دل کی گہرائیوں میں اثر کرتی ہے اور بہت سی عبادات کے برابر نفع حاصل ہوتا ہے۔ تو پورے ہفتے میں ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور جنت کے ٹیلوں پر اس گھڑی بندوں کے اوپر جلوہ فرماتا ہے، اور اس وقت قریب ترین گمان جمعہ کے دن میں ہے، کیونکہ اس دن بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ تمام دنوں میں جمعہ کا دن روشن ہوگا۔ اس کی شان عظمت آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل روز قیامت تمام دنوں کو ان کی حالت پر مبعوث فرمائے گا، لیکن جمعہ کے دن کو روشن اور نمایاں اٹھائے گا۔ اہل جمعہ یعنی جمعہ کے نمازی اس کے ارد گرد شان و شوکت کے ساتھ
اس طرح جا رہے ہوں گے جیسے دلہن کو جھرمٹ میں شوہر کے پاس لے جاتے ہیں۔ جمعہ ایسا روشن ہوگا کہ لوگ اس کی روشنی میں چلیں گے، ارد گرد چلنے والوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے اور ان سے خوشبو آتی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں کے اندر اندر چلیں گے، دوسرے لوگ تعجب سے ان کی طرف دیکھتے ہوں گے یہاں تک کہ اسی حالت میں جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن اتنا فضیلت والا دن ہے، اتنا برکت والا دن ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اسی جگہ مسجد میں رہ کر وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے عمرہ کا بھی ثواب مخصوص کر دیا جاتا ہے، اور اگر اسی جگہ رہ کر وہ مغرب کی نماز ادا کرے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اور اس کو وہ نہ ملے۔ جمعہ کے دن پرندے اور کیڑے مکوڑے آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہو، آج کا دن کتنا اچھا ہے۔ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کو غسل کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے دوسرے کو نہلایا، خود بھی نہایا اور اول وقت ہی مسجد میں آ گیا، امام کے قریب بیٹھا اور کوئی فضول حرکت نہیں کی تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے دن کے روزے اور 1 سال کے دن کی نمازیں لکھ دی جاتی ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ ہے کہ کوئی مومن اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آقائے نعمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ساتھ بہت ہی مختصر ہوتی ہے، اور بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے پاس بندوں کے اس مقررہ رزق کے علاوہ ایک رزق کا فضل اور بھی ہے، جس سے سوائے اس شخص کے جو جمعرات کی شام یا جمعہ کے دن سوال کرے کسی اور کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ کثیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھڑی وہ ساتھ کون سی ہے؟ تو شہنشاہ دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے شروع ہونے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تمام باتیں، تمام احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعۃ المبارک کے دن بندہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو قرض سے نجات کا نہایت ہی خاص وظیفے پر بنی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہے تو انشاءاللہ عز و جل 1 روپے کا قرض بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، کوئی بھی ایسی الجھن ہے، کوئی بھی پریشانی ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ قرضے سے نجات کے لیے،
رزق میں برکت کے لیے، گھریلو پریشانیوں سے نجات کے لیے، الجھنوں سے دوری کے لیے، کاروبار میں رکاوٹ کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ماہ رجب المرجب کے جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ 4 اسماء مبارک پڑھنے ہیں، یا حلیم، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ یہ چاروں اسماء مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔